السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد کاشف خان، اور آج جس ٹاپک پر میں بات کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ چیزوں کا اترنا چڑھنا، جو چیزیں ہم بریڈ کروا رہے ہیں برڈز میں، اس کے اندر کون کون سے فیکٹرز شامل ہیں۔ اس میں جو ہے نا وہ ویسے تو ڈیمانڈ سپلائی اگر جو ہے نا وہ ہم اکنامکس کی روح سے جو ہے وہ دیکھیں تو یہ فیکٹر ہے اور سالڈ فیکٹر ہے، مگر ایک جو سب سے بڑا جو فیکٹر اس میں ایک اور بھی شامل ہے وہ یہ ہے کہ اس قوم کا بھیڑ چال ہونا۔ وہ اس لیے بھیڑ چال کے اوپر جو تھوڑی سی بیک گراؤنڈ پہ جانا پڑے گا کہ اس قوم کا رویہ یہ بھیڑ چال والا کیوں ہے، کیونکہ یہ قوم ہمیشہ سے جو ہے نا وہ چرواہے کے انڈر رہی ہے۔ سب سے پہلے بر صغیر میں مختلف جو ہے نا وہ مسلمانوں کی حکومتیں، مغلوں کی، کبھی سکھوں کی رہی، کبھی کسی کی رہی، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی گوروں کی۔ اچھا، وہ سلسلہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ختم ہو گیا ہے، مگر وہ سلسلہ ابھی بھی چل رہا ہے۔ ہم انہی کے انڈر کام کر رہے ہیں، انہی کے انڈر جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ بھی انہی کا بنایا ہوا ہے۔ تو آج تک یہ جو قوم ہے وہ ذہنی مفلوج ہے، یہ اپنے ذہن سے کام نہیں کرتی، اس کو جس ڈگر پہ چلایا جائے اسی ڈگر پہ چل پڑتی ہے۔ اور جو رئیس کثر ہے وہ ہمارا اپنا ماحول، معاشرتی ماحول اس طرح کا ہے کہ جو ہم گروئنگ بچے ہیں اس کے اوپر ایک تو پہلے ہمارا ایجوکیشن سسٹم، اس کے بعد جو ہے نا وہ ہمارا جو بچوں کی بڑھوتری کا جو وقت ہے اس کے اندر جو ہے نا ہمارا روک ٹوک، چاہے وہ بڑے ہوں، بھائی بہن ہوں، والدین ہوں، ایک ایک چیز کے اوپر جو ہے نا وہ ایسے اٹھنا ہے، ایسے بیٹھنا ہے، ایسے کرنا ہے۔ تربیت ضروری چیز ہے، مگر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس میں ایون کہ ہمارا جو بچہ ایون کہ میٹرک تک بھی اس کے اندر اتنی صلاحیت پیدا نہیں ہوتی کہ وہ خود چوز کر سکے کہ میں نے کون سی فیلڈ میں جانا ہے۔ والدین کہتے ہیں کہ کون سی فیلڈ میں آپ نے جانا ہے اور امپوز کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو آخری ان کا جو فیصلہ ہوتا ہے شادی کا، تو وہ بھی اس کے اوپر بھی جو ہے نا وہ امپوز کیا جاتا ہے کہ آپ نے یہاں کرنی اور یہاں نہیں کرنی۔ خیر، اس سے جو ہے نا وہ ضروری میری طرف نہیں آنا آپ نے، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں۔ میرے تو والدین الحمدللہ سب کے والدین اچھے ہوتے ہیں، میرے ہی والدین اچھے ہیں، مگر میں ایک ہمارا جو ہے نا معاشرتی رویے کی بات کروں تو بیسیکلی ہم شروع میں جو ہے نا وہ ہمیں سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہیں دیا جاتا۔ جو گروئنگ ایج ہوتی ہے، ایون کہ بڑے جب ہوتے ہیں تب بھی ہمارے اوپر معاملات امپوز ہوتے ہیں، تو وہ ذہنی جو مفلوج رہنے کا جو ہے ہمارا سسٹم ہی ایسا بن چکا ہے کہ ہمیں عادت نہیں رہتی۔ اچھا، بات ہے اپنے بزنس کی طرف۔ اچھا، میں یہ ٹاپک کیوں چوز کر رہا ہوں؟ وہ اس لیے کہ میرا سوچنا یہ ہے کہ جو بریڈر حضرات ہیں ان کو میچورٹی کی طرف لے کر جایا جائے۔ باقی آپ جو ٹیک کیئر اور یہ اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ یوٹیوب بھرا پڑا ہے، میڈیکیشن اور کس طریقے سے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یہ سب چیزیں آپ کو مل جائیں گی، مگر جو بیسک جو ڈائریکشن ہے، میری کوشش ہے کہ وہ آپ کو ڈائریکشن دی جائے کہ کن کن چیزوں کے جو ہے نا وہ خیال رکھنا چاہیے ایز اے بریڈر، ایز اے جو ہے نا وہ فینسیئر۔ اب یہی دیکھ لیں کہ جب ہمارا یہ رویہ ہوگا بھیڑ چال کا، تو کوئی بھی بزنس جو ہے نا وہ زیادہ دیر کے لیے قائم نہیں رہ سکتا۔ وہ اس لیے کہ
جب ہم کسی چیز کا عروج آتا ہے تو ہم سب کے سب جو ہے نا وہ اسی میں دوڑ پڑتے ہیں، اور جب وہ ڈاؤن فال کی طرف آتا ہے، ڈاؤن فال کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ سب کے سب اس کے اندر جو ہے نا وہ شامل ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ٹرینڈ کا فالو کرنا، ٹرینڈ کا جو فالو کرنا ہے میں سمجھتا ہوں اچھی چیز ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر گنگا بہہ رہی ہے تو اس کے اندر آپ ہاتھ دھوئیں، منہ دھوئیں، وضو کریں پورا، مگر ڈبکی نہ لگائیں۔ جب کہ جو ہمارا رویہ ہے وہی بھیڑ چال والا، کہ ہم جو ہے نا وہ اس کے اندر غوطہ لگا دیتے ہیں۔ اب جیسے آف لائن کا موٹیشنز کا دور آیا تو ہم سب نے جو ہے نا وہ آف لائن لگانے چاہیے، اچھی بات ہے، مگر ہم نے پورے شیڈ لیے آف لائن سے بھر لیے۔ 50 پیڑ لوگوں نے جو ہے نا وہ اگر 100 پیڑز لگائے ہوئے ہیں تو اس میں سے 50 پیڑ آف لائنس کے لگائے ہوئے ہیں، کوئی ہے تو کرنے کی بات۔ تو اس رویے کی وجہ سے آپ کے سامنے آف لائن کا کیا حال ہوا، حالانکہ آف لائن نے بہت اچھا بزنس دیا تھا۔ موٹیشن میں سب سے زیادہ جو ٹائم گزارا وہ آف لائن نے گزارا۔ تو اس کے بعد بھی ہم گلا کرتے ہیں کہ جی آف لائن کا دیکھو کیا حال ہو گیا، وہ ہم نے آف لائن کے ساتھ زیادتی اتنی کی ہے۔ اب جیسے ٹرینڈ آیا ہوا کمرشل کا، تو کمرشل میں سے بھی لوگ جو ہے نا وہ پورے شیڈ بھرنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی اسٹریٹجی بنائیں۔ بزنس کا اصول یہ نہیں ہوتا، جب آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں، آپ کپڑے کا کاروبار کر رہے ہیں تو آپ کے کپڑے کی دکان میں صرف لٹھا موجود نہیں ہوتا، ہر قسم کی ورائٹی ہوتی ہے۔ اگر جینٹس کی ورائٹی ہے تو جینٹس میں بھی کتنے کھدر ہے، لٹھا ہے، اور بھی مجھے اتنی جو ہے نا وہ کپڑے کی معلومات نہیں ہے، مگر بے تحاشا جو ہے وہ، اور آگے لیڈیز میں آ جائے تو وہ تو ختم ہی نہیں ہوتی، اتنی زیادہ ورائٹی ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم بزنس کر رہے ہیں، بزنس کا اصول یہ ہے، سب سے پہلے تو اپنے آپ کو اس چیز سے نکالیں۔ ایک تو ہمارے اندر منافقت بہت ہے کہ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں کہ ہم سب بزنس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس چیز کو ایکسیپٹ کریں کہ ہم بزنس کر رہے ہیں، ہم شوق نہیں کر رہے۔ ہمارا برسر روزگار ایک اہم ذریعہ روزگار ہے، اور جب ہم اس کو ایز اے بزنس ایکسیپٹ کریں گے تو پھر ہم اس کی جو ہے نا انہی چیزوں کا، انہی پروٹوکولز کا خیال رکھیں گے جو کہ بزنس کی ہوتی ہیں۔ بزنس کا اصول کیا ہے کہ تمام انڈے ایک بکٹ میں نہیں ہونے چاہیے، تو اسی طرح اس کو لے کر چلیں۔ اب بھی کمرشل کا ٹائم ہے، کمرشل لگائیں، اچھے لگائیں، مطلب اگر آپ کے پاس 100 کا سیٹ اپ ہے تو 30 40 50 لگائیں پیئر کمرشل کے، مگر پورے شیڈ اس سے نہ بھریں، ٹھیک ہے، نہیں تو وہ دن دور نہیں ہے کہ یہ بھی آنے والے چند سالوں میں اس کا بھی وہی حال ہوگا جو کہ پیچھے موٹیشنز کا ہوا۔ تو سب سے پہلا ایلیمنٹ تو یہ ہو گیا کہ بھیڑ چال، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ، اچھا جی، یہ تو ہم نے گرنے کی جو ہے نا وہ بتا دیا آپ کو ایک ریزن، اور بھی بہت سی ریزنز ہیں۔ مثلا یہ ہے کہ بہت سے ایسے فینسیئر ہیں، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا چیز بیچ سکتے ہیں۔ بہت سے ایسے فینسیئر ہیں جو کہ اتنے مہنگے برڈ بائی کر لیتے ہیں، مگر ان کی مارکیٹ اس ٹائپ کی نہیں ہوتی۔ میں پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہتا کہ کون سے حضرات اور کون سے حضرات کیسے، سب کو پتہ ہے۔ تو اپنی مارکیٹ کا آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ کی مارکیٹ کون سی ہے اور آپ نے کس مارکیٹ میں کام کرنا ہے۔ تو اسی سے بھی حضرات مجھے پوائنٹ آؤٹ کریں گے جی ہمیں پتہ ہے کہ ہماری کمرشل میں مارکیٹ ہے تو اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ آپ کریں، مگر تھوڑے سی جو ہے نا وہ دوسری بکٹ میں ڈالیں۔ اسی سے جب آپ کے پاس بالفرض اگر آپ کے پاس پوری لٹھے کی دکان ہے تو اگر آپ نے ایک دو جو ہے نا وہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں تو اس کی بھی مارکیٹ آہستہ آپ کی بنے گی، مگر وہ تھوڑی کوانٹٹی میں رکھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وہ حضرات بہت بڑے مہنگے جو ہے نا وہ موٹیشنز بائی کر لیتے ہیں جبکہ ان کی مارکیٹ اس لیول کی نہیں ہوتی۔ اچھا، یہ جب آپ نے مہنگا برڈ بائی کرنا ہوتا ہے تو آپ نے یہ سوچ کے رکھنا ہوتا ہے کہ یہ ایک دم سے نہیں بکے گا۔ آپ نے اگر آپ کی مارکیٹ جو کمرشل کیا، آپ نے ڈن فیلو لگا لی ہے، تو ڈن فیلو کو بریڈ کروانے کا حوصلہ بھی رکھیں
مطلب یہ ہے کہ آپ نے ڈن فیلو بریڈ کروا دی, بچے آ گئے, تو صبر کریں, بک جائیں گے. ٹھیک ہے, ہم کیا کرتے ہیں کہ فوری طور پہ ہمارے پاس رقم آنی چاہیے, اور وہ پھر اس کو جہاں سے بھی اگر مارکیٹ نہیں بھی بنتی تو بروکروں کے ہاتھ اٹھوا دیتے ہیں, اور بروکر آپ کو پتہ ہے چوری کا ریٹ لگاتے ہیں. جب بروکروں کے ہاتھ میں چیز آ جاتی ہے تو وہ مٹی ڈول دیتے ہیں. اس سے بہت سے حضرات ناراض ہوں گے میری بات سے, مگر میرا اصل ٹارگٹ کسی کو پوائنٹ آؤٹ کرنا نہیں ہے, اپنے فینسیئر کو, اپنے بریڈر حضرات کو, نئے جو حضرات ہیں, پرانوں کو میں بالکل نہیں کچھ کہہ رہا, اپنے جو نیو فینسیئر ہیں ان کو گائیڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو ایسا برڈ پرچیز نہ کریں جس کی مارکیٹ آپ کے پاس نہیں ہے, اور اگر مہنگا آپ نے بائی کر بھی لیا ہے تو آپ کے پاس ہولڈ پاور ہونی چاہیے. ہر چیز کا ٹائم آتا ہے. ابھی آپ کے پاس بالفرض آپ نے ڈن فیلو بریڈ کروا لیا, آپ کے پاس 10 پیس آ گئے ہیں, تو آپ پلان کریں, بک جاتا ہے ٹھیک ہے, نہیں بکتا تو اس کی آگے آپ پیئرنگ کریں مختلف اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے, اس کی جو سبلنگس, تاکہ وہ پیئر اپ نہ ہو, یا اگر آپ کے 2 پیئر ہیں تو آپس میں مکس کر کے اس کو جو ہے نا وہ نیکسٹ ایئر آپ 4 پیئر پہ جائیں, 6 پیئر پہ جائیں, 8 پیئر پہ جائیں. ابھی وہ 8 لاکھ کا ہے, 10 لاکھ کا ہے, وہ جب تک جو ہے نا وہ آپ کا اچھی رینج میں آئے گا, جب عام فینسر آپ سے بائی کر سکے 2 لاکھ کا, 2.5 لاکھ کا, تب تک آپ کے پاس 20 پیئر بنے ہوں گے, اور پھر جو ریونیو جنریٹ ہوگا وہ آپ کی سوچ ہوگی. تو جو چیز آپ نے بائی کر لی ہے وہ فوری طور پہ, ہماری جو سوچ ہے پیسے پورے کرنے ہیں, تو پیسے پورے کرنے کی طرف مت جایا کریں, تھوڑا صبر سے کام کریں. تو یہ بھی وجہ ہے جو چیزوں کی ڈی ویلیو ہونا, پیسوں جو برڈ کا جو ہے نا وہ ڈی ویلیو ہونا. اب آ جاتے ہیں چڑھنے کی طرف. جو پرائس چڑھتی ہے اس میں بھی جو ہے نا وہ ہم وہی بھیڑ چال والا رویہ, ہم سوچتے ہیں کہ شاید یہ چیز دوبارہ ملے گی نہیں. کہیں سے بھی جو ہے نا وہ برڈ امپورٹ ہوتا ہے تو وہ ہم ایک دم سے لپکتے ہیں اس کو فرسٹ پرائرٹی پہ اس کو بائی کرنے کے لیے, اور جب چیز ہوتی ہے 10 اور بائی کرنے والے ہوتے ہیں 100, تو پھر جو ہے نا وہ چیزوں کا ریٹ جو ہے نا وہ اصل ویلیو سے کہیں زیادہ اوپر ہو جاتا ہے. اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ جب گریونگ آیا تو گریونگ جو ہے وہ کتنا مہنگا بکا ہے, جبکہ وہ بالکل بھی اپنا بزنس کر ہی نہیں سکا. وہ گریونگ پیلیڈ اچھا چلا, شروع میں اچھا بزنس دیا, مگر اس کے بعد پھر وہ مختلف اس کے مسائل تھے جس کی وجہ سے وہ نیچے آیا. اس کو میں اگر ڈسکس کروں گا تھوڑا سا بہت مشکل ہو جائے گا. اس میں بھی ہمارا رویہ ہے یہ کہ ہم جو ہے وہ چند افراد کے, یہ علیحدہ ٹاپک ہے ویسے, مگر چلو اس میں تھوڑا سا ٹچ دے دیتا ہوں میں. وہ یہ کہ اب جیسے ایس ایل پی ایل کا, پیلیٹ کا جو ہے نا وہ نیچے آنا, ہم چند جو ہے نا وہ بریڈر حضرات کو پوائنٹ آؤٹ کر دیتے ہیں کہ یہ جی مارکیٹ کنٹرول کرتے ہیں, اپنی مرضی سے چیز چڑھاتے ہیں اور اپنی مرضی سے جو ہے نا وہ چیز گراتے ہیں. آپ بتائیں کہ ہم پوائنٹ آؤٹ تو یہ کرتے ہیں, جب وہ شیئر کرتے ہیں تو ہم اس کو لائک بھی کرتے ہیں اور خواہش بھی کرتے ہیں کہ وہ بریڈ کروائیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ جب وہ چیز وہ چھوڑ جاتے ہیں, مین چیز ہے کہ آپ کو چیز پسند تھی, آپ نے اس کو شیئر کرنا کیوں چھوڑ دیا, آپ نے اس کو بریڈ کروانا کیوں چھوڑ دیا. بیسیکلی آپ بھیڑ چال کا جو ہے نا وہ شکار ہیں, آپ کمتری کا شکار ہیں. آپ جب وہ فالو کرتے ہیں تب آپ اس کو فالو کرتے ہوئے آپ وہ بریڈ بھی کرواتے ہیں, اس کو شیئر کرنا بھی اعزاز سمجھتے ہیں. اور جب وہ بریڈ کروانا چھوڑ جاتے ہیں تو پھر آپ بھی اس کو بریڈ کروانا چھوڑ جاتے ہیں. تو آپ تو فالوور ہوئے نا اس کے, تو پھر آپ اس کو برا کیوں کہتے ہیں. کسی بھی کو چاہے کوئی بھی موٹیشن آئی, کوئی بھی اسٹریٹجی اختیار کی, آپ کو پسند ہے تو آپ بریڈ کروائیں. آپ شیئر کرنا کیوں چھوڑتے ہیں, آپ بریڈ کروانا کیوں چھوڑتے ہیں. اب ایسل
پیل بھی میں بریڈ کروا رہا ہوں الحمدللہ، پیلٹ بھی بریڈ کروا رہا ہوں. پیلٹ میں اب مزید کمبینیشن انشاءاللہ بنائیں گے، آپ کو شیئر کریں گے. تو یہ تو ہو گیا ایک اور پوائنٹ. دوسرا، ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، کہ جب کوئی چیز آتی ہے تو وہ جو ہم ایک دم سے لپک پڑتے ہیں کہ جی یہ کہیں چلی نہ جائے، بھاگ نہ جائے، اور وہ اس کے ریٹ اتنے زیادہ اوپر چڑھ جاتے ہیں. تو میں اس پر یہ کہنا چاہوں گا کہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ حوصلے سے، اور سب سے پہلا جو سال ہوتا ہے کسی بھی موٹیشن کا، اس کو دیکھ لیا کریں کہ یہ کتنی جو ہے نا وہ مارکیٹ کور کرتی ہے، آیا کہ کیا اس کے جو ہے نا وہ پروٹوکولز ہیں اس کو رکھنے کے، اس کو بریڈ کروانے کے. جیسے کہ جب ڈن فیلو آیا، ابھی بھی مسائل آ رہے ہیں، تو سب سے پہلے یہ مسائل سامنے آئے کہ فیمیل جو ہے وہ اس کو بریڈ کروانا ڈن فیلو کو بڑا مشکل ہے بنسبت میل کے. میل پھر بھی چل رہے ہیں مگر فیمیلز نہیں چل رہی. میں نے بھی 2 سال پہلے فیمیل لی تھی ڈن فیلو کی، اور وہ پچھلے سال بریڈ نہیں ہوئی، اس کو لکوا ہو گیا تھا. تو اس سال اللہ سے امید ہے کہ اس سے بریڈ آ جائے. تو پتہ کیا چلا کہ میل لینا چاہیے. اس لیے فرسٹ ٹائم جو ہے نا وہ جو چھوٹے بریڈر حضرات ہیں، جو جونیئر حضرات ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ انتظار کریں اور اس کو چیک کریں کہ یہ کس طرح کا بریڈ کرتا ہے، اس کی مارکیٹ کیسی بنتی ہے. 1 سال ویٹ کریں، اگلے سال یا جب آپ کی پہنچ ہو تب اس کو اس طرف جائیں. ٹھیک ہے. اور جب کوئی بھی نئی موٹیشن آ رہی ہو تو اس کو یہ چیک کریں کہ یہ باہر کے ملک میں کتنی پرائس اس کی بن رہی ہے، اور جب وہ امپورٹ ہوتا ہے تو تب آپ کو پتہ اندازہ ہونا چاہیے کہ ایک برڈ پہ ایکسپینس آ کے آخر امپورٹر کو جو ہے وہ کتنا پروفٹ اس کے اوپر ہونا چاہیے. آیا ہم 2 لاکھ والی چیز 8 لاکھ کی تو بائی نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے چیز کو بائی کریں. اور آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ پھر بات کریں گے. جزاک اللہ.